اب ہم بات کرتے ہیں اڑان پاکستان کی. جی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے 5 سالہ قومی اقتصادی پروگرام اڑان پاکستان کا افتتاح کیا. اور اڑان پاکستان کیا پروگرام ہے اس سے متعلق تو کل بتایا بھی بریفنگ میں. ایکسپورٹ اورینٹڈ ہماری اکانومی ہے اس کو رکھا جائے گا. اور دیکھیں یہ بڑا ایک زبردست قدم ہے، کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ پر توجہ دیں گے تو یقینی طور پر آپ امپورٹ پر بھی توجہ دیں گے کہ امپورٹ ہو کیا رہا ہے. اگر مشینری امپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ پائے گی، کیونکہ ہم ہو یہ رہا ہے کہ فنش پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں، کنزیومبل آئٹمز ہوتے ہیں وہ، اور اس میں ہماری اکانومی پہ کوئی زیادہ فرق اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے. تو اس اڑان پاکستان سے متعلق وزیر اعظم نے اس پہ خطاب بھی کیا پھر، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو بڑے مشکل حالات تھے اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کرنا ہے، اپنی ریاست کو بچانا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بہتری آ رہی ہے، معیشت سنبھل رہی ہے، ہماری انٹرسٹ ریٹ سے متعلق وہ کم ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری توقع ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہی کم ہو، ٹیکس بہت کم ہو تاکہ لوگ آسانی سے ٹیکس دے سکیں. اب ہمیں گروتھ پر توجہ دینی ہے کہ گروتھ کو کیسے بڑھانا ہے. تو اسی پہ ہمیں جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے، اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. علی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو نیا سال مبارک ہو. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے جو یہ انٹروڈیوس کیا ہے اڑان پاکستان پروگرام، یہ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بہت شکریہ سروت اور زہیب آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے یاد کیا. میں بھی بالکل جس طرح آپ نے نئے سال کے آغاز کی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے ابتدا کیا، میری بھی یہ خواہش ہے کہ 2025 جو ہے وہ سال ہو جس کے اندر پاکستان سیاسی استحکام اور ایک دیرپا معاشی ترقی کے سفر کے اوپر گامزن ہو جائے. تو اس دعا کے ساتھ میں جو اب آپ کا سوال ہے کہ اڑان پاکستان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ پروگرام کن نکات کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کس طرح سے ہماری معیشت کا یہ قبلہ درست کرے گا، میں اس کے اوپر آ جاؤں گا. دیکھیں، گزارش یہ ہے سروت کہ جب شہباز شریف صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو پاکستان بالکل دیوالیہ پن کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں کوئی یہ دہائیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے ذخائر نہیں تھے کہ ہم اپنی امپورٹ کے لیے جو ہمیں ایندھن منگوانا ہوتا ہے، جو خام مال منگوانا ہوتا ہے، جو روزمرہ اشیاء کی چیزیں آپ جانتی ہیں، پام آئل $4 بلین کا آتا ہے، تو ہمارے پاس ان چیزوں کی امپورٹ کے لیے وہ وسائل بھی موجود نہیں تھے. تو اڑان پاکستان کے پیچھے فلسفہ اور سٹوری یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جس کے اندر آپ نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے استحکام کے اوپر پہنچایا، جس کے کافی حد تک اب شواہد آنا شروع ہو گئے ہیں کہ معیشت نے جڑ پکڑ لی ہے. اور اس کے اندر ایک کلیدی کردار IMF کی امداد اور وہ فریم ورک ہے جس کے اندر ہم نے اس چیز کو حاصل کیا. اب یہاں سے جو سفر ہے وہ آپ کا ایک دیرپا اور جامع ترقی کا ہے. وہ ترقی نہیں جو پاکستان نے پچھلے 24-25 دفعہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے جس طرح سے ایکسلریٹر کے اوپر پیر رکھا، گروتھ حاصل کرنے کی کوشش کی. تو کیونکہ جس طرح زہیب بتا رہے تھے کہ آپ کی امپورٹ ڈریون اکانومی تھی تو آپ کے پاس ذخائر ختم ہو گئے اور آپ دھڑم سے وہ معیشت اپنے منہ کے اوپر گری، آپ کو اپنے وسائل اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پیروں کو سمیٹنا پڑا اور آپ ایک دفعہ پھر IMF کی طرف رخ کر کے چلے گئے. تو یہ جو اب پروگرام جس کا آغاز کل شہباز شریف صاحب نے جس کی بنیاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ معیشت کا قبلہ درست کریں. اس کے اندر آپ ایسی اصلاحات لے کے آئیں جس کے بعد آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کے، بلکہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ پوٹینشیل گروتھ ریٹ اپنی معیشت کا بڑھا سکیں. یہ وہ گروتھ ریٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی معیشت اوور ہیٹ ہونا شروع نہیں ہوتی، آپ کے پاس ذخائر کا فقدان سامنے نہیں آ جاتا. تو اس کے لیے آپ کو کس طرح سے انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے، کس شعبے کے اندر انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے اور اس کے لیے کیا اصلاحات کرنی ہے، یہ بیسکلی وہ فلسفہ ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی پلرز جن کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بات کی وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کا رجحان اور ایکسپورٹس کی شرح ویزا ویز جو آپ کی مجموعی آمدنی ہے جس کو آپ GDP کہتے ہیں وہ بڑھانا ہے، کیونکہ پاکستان کی تقریباً وہ شرح 8% کے قریب ہے جو دنیا کے اندر کم ترین ہے.
پر سربت گزارش یہ ہے ایکسپورٹ کو بڑھا دینا از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کوئی لائٹ بلب نہیں ہے جس کو آپ آن کریں گے اور وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے پیچھے آپ کو آپ کی معیشت کی اپنی کمپیٹیٹیونیس کو امپروو کرنا ہے, جو آپ کو لے جائے گا ٹیرف ریشنلائزیشن کی ڈومین کے اندر, ٹیکسیشن ریفارمز کے اندر. آپ نے بجلی کی لاگت کس طرح سے کم کرنی ہے, تو ان سارے فلسفے کے پیچھے وہ پروگرامز کو ترتیب دے دیا گیا جس کو اب رول آؤٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کے بیچ میں توازن لے کے آئے, کیونکہ جب آپ خسارے کرتے ہیں تو اس کے سامنے نوٹ چھاپ کے آپ کو مہنگائی کرنی پڑتی ہے جو ایک عام آدمی کے اوپر بدترین ٹیکس کی شکل میں گرتا ہے. تو جب آپ اس کے اندر اپنے اخراجات کو کم کریں گے تو حکومت کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا, پرائیویٹائزیشن کا پروگرام آگے لے کے چلنا پڑے گا, ٹیکس کے نظام کو فیئرر اینڈ وائڈر بنانا پڑے گا, ڈیپن کرنا پڑے گا اور وائڈن کرنا پڑے گا, جس کے لیے انہوں نے فلسفہ کہ آپ کس طرح سے جو ہمارے ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں گے, اس کی چند انہوں نے آپ کو ایک مثالیں دیں. اور شاید وہ آپ کو جو آپ نے دیکھا ہو 26 دسمبر کو فائنانس منسٹر اور میں نے جو ایف بی آر کے ریفارمز کے اوپر, ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی, اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ اس کا دوسرا بنیادی پلر تھا جس کے اوپر یہ فلسفہ اور ری اورینٹیشن ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے بے پناہ گفتگو انہوں نے انرجی سیکٹرز کے ریفارم کے اوپر کی کہ آپ نے کس طرح سے چوری کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کر کے بجلی پیداوار کرنے کی لاگت کو کم کرنا ہے. اس کے بعد آپ کون سی اصلاحات آگے لے کے آ رہے ہیں, کن فیولز کے اوپر جو انڈیجنس آپ کے مقامی فیولز ہیں ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. سسٹم ریفارمز کی آپ نے بات کی, بالکل صحیح آپ نے بات کی, ٹیکس نیٹ پہ بڑھانے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات ہوئی اور سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات ہوئی. ایک چیز اور, یہ جو ایکسپورٹ ڈریون ہے آپ کی اکانومی, اب یعنی آپ کا فوکس ہے. ختم کر دوں اینڈ دین آئی ول کم ٹو یور کوسچن. وہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ کیا مختلف ہے جو آپ کے پچھلے جو پروگرام اناؤنس کیے گئے تھے ان سے اس کو مختلف کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ریگرس امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ میکنزم بھی پرائم منسٹر صاحب اپنی نگرانی کے اندر خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیس کریں گے, اور اس کے بعد اس کی جو پیریوڈک آپ جانتی ہیں پروگریس ہے وہ لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم اپنے معیشت کی اورینٹیشن کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تاکہ سسٹینیبلی اس ملک کو بڑھا سکیں. جی علی صاحب, یہ تو آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں پروگرام کی جو ویژن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. پروگرام کے تحت ایکسپورٹ کا ہدف $60 ارب رکھا گیا ہے, جبکہ پریکٹیکل چیزیں اگر ہم دیکھے جائیں تو ملک میں بجلی کافی یونٹ جو ہے وہ 72 روپیز ہو گیا ہے, اور گیس تو بالکل نایاب ہی ہو گئی ہے. تو ان پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا چادر دیکھ کے ہی ہمیں پیر پھیلانے چاہیے, تو اس پروگرام کا ہدف حاصل کرنا کیا واقعی ممکن ہوگا, یا دس از اے manifestation that we are doing? دیکھیں سروت, انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی پاکستان اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ آپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے اصلاحات کرنی پڑیں گی, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اور جو آپ نے بات کی کہ بجلی کی لاگت کو کم کرنا ایک بنیادی نقطہ ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹس گرو کریں گی. میں نے تو آپ کے ساتھ پچھلے سوال میں اگری کیا. اب آپ اس کو کس طرح سے کریں گے یہ بڑا ضروری ہے سمجھ لینا. تو دیکھیں اب یہ جو بجلی کے ٹیرف کا کانسٹرکٹ ہے وہ 70 روپے انڈسٹری کے لیے تو شاید نہیں ہے, آپ کمرشل لوگوں کے لیے بات کریں. انڈسٹری کا ٹیرف تقریباً 40 روپے کے قریب ہے, جو شہباز شریف صاحب نے بے پناہ انٹرونشن کے ذریعے اس کو یہاں پہ روکا ہوا ہے. اور یقیناً یہ خطے میں زیادہ ہے, پر آپ کو اس کو بھی اور کم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے پیچھے اس کا کانسٹرکٹ دیکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس میں 17-18 روپے کا کیپیسٹی چارج ہے, جس میں تقریباً آپ 2-2.5 ہزار ارب روپے آپ اپنے پلانٹس کو چلانے کے لیے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, جس سے ان کے قرضوں کی قسطیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک بنیادی کام جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آن گریڈ آپ کو یوٹیلائزیشن بڑھانی پڑے گی, کیونکہ ہماری کنزمپشن بڑی بری طرح سے گر رہی ہے. وہ پچھلے سال 120 ارب یونٹ تھی اور اب تقریباً 105 ارب یونٹ کے اوپر ہے. تو جب آپ اس نمبر کو 150 ارب پہ لے کے جائیں گے تو یہ 16 روپے کی بجلی آپ کی جو ہے وہ 12-13 روپے کے اوپر آ جائے گی. تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی روم موجود ہے. فیول جو آپ کا ہے اس کو جب آپ انڈیجنائز کریں گے اور آپ کا جو لوکل فیول ہے اس کو ان ایفیشینٹ کیپٹیو پلانٹ سے شفٹ کر کے اس کو ایفیشینٹ تھرمل پلانٹس کے اوپر لے
لے کے آئیں گے تو 9 روپے کا جو آپ کا ایندھن کا خرچہ ہے اس کو آپ اور زیادہ کم کر سکیں گے. اس کے بعد تقریباً 6-7 روپے کی تو ثروت یہاں پہ بجلی کی چوری ہے جو فرق ڈسکوز کے اندر ہوتی ہے, اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا, ہمیں پوری ہول آف دا گورنمنٹ کر کے اس کے اوپر طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے چوری کو ٹالریٹ نہیں کرنا, کیونکہ اس کی قیمت آپ اور میں بھرتے ہیں. تو وہ لوگ جو گریڈوں کے اندر جا کے جب اکنامک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بریکر آن کرتے ہیں ان کو ہمیں ریپریمانڈ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کی جو ٹرانسمیشن کی لمٹیشن, علی صاحب جب آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں جی, ہم تھوڑا سا ایک بار پھر ایکسپورٹ پہ فوکس کرتے ہیں نا. ایکسپورٹ ڈریون آپ اکانومی لے کر آ رہے ہیں تو ایکسپورٹرز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس میں بڑے معاملات ہیں. دیکھیں کوالٹی ایشورنس یہاں پر اس کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں پرائس کمپیٹیونیس, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ نے جانا ہے, کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کی پرائسنگ بھی ایسی ہونی چاہیے, اس کے لیے کاسٹنگ آپ کی کم ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ مشینری امپورٹ کے معاملات وہ آپ ان کو کیسے دیکھیں گے, اس میں کیا ٹیکس چھوٹ آپ دیں گے, یہ بھی دیکھنا ہوگا. پھر ایک اور چیز مینیجرل لیول پہ ایفیشنسی, اس کو بڑھانے کا کیا معاملہ ہوگا, ون ونڈو آپریشن کو مزید کیسے متحرک کریں گے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں یہ جو ثروت نے پہلے سوال کیا تھا بجلی کی کاسٹ کا, یہ بھی تو آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائے گی نا. تو ہمیں اسی سلسلے کے اندر یہ ساری اصلاحات کریں. اب جن ایشوز کے اوپر زہیب آپ نے بات کی, دیکھیں اس ایکسپورٹ ڈریون پالیسی کے اندر بحیثیت ایک قوم ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ کمپیٹیٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہم نے اپنی نئی ٹیکنالوجی کس طرح سے لے کے آنی ہے, اس کے لیے انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا ہے. اور جب آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے وسائل اکٹھے کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنی معیشت کا سیونگز ریٹ بڑھانا پڑے گا کہ آپ کے پاس اتنے وسائل تو موجود ہو نا کہ آپ اپنے نئے پلانٹس اور یہ ساری چیزیں کر سکیں. اس کے بعد ایکسپورٹس کو بڑھانے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے ان کو وائبل کس طرح بنانا ہے, ان کو منافع بخش کس طرح بنانا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کا رجحان ایکسپورٹ انڈسٹری کی طرف بڑھا سکیں. اس کے اندر انسینٹیوز بھی آتے ہیں, مارکیٹ ایکسس کے بھی مسئلے ہیں, ٹیکنالوجی کی بھی بات ہے, سکل سیٹ کو امپارٹ کرنے کی بات ہے, ریگولیٹری برڈن کو کم کرنا جس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے بات کی, گلیٹین وغیرہ کی, ریگولیٹری گلیٹین کی, ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ان کی لیکوڈٹی کو آپ نے کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, کیونکہ ان کو کاروبار چلانے کے لیے وسائل بھی تو چاہیے نا. تو دیکھیں ہم نے مشکل ترین حالات کے اندر, جس کے اندر آپ جانتے ہیں ٹیکس کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں, دسمبر کے اندر اس کے باوجود ریکارڈ ریفنڈ دیے گئے ہیں. 70 ارب روپے کے تقریباً ریفنڈز ایکسپورٹرز کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایگزم بینک کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنسیشنری فائنانس ان کو مل سکے. آپ جو فکسڈ کیپٹل فارمیشن کے لیے ٹرف قسم کی اور زیادہ اسکیمیں لے کے آئیں گے تاکہ اپنی وہاں پہ جو اپنی وہ صلاحیت ہے, پیداواری کیپیسٹی. اچھا اس میں علی صاحب یہ کتنا مد نظر رکھنا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ساتھ میری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, میں نے نہیں کہا کہ یہ سفر آسان ہوگا. آخر 70-80 سال میں ہم نہیں کر سکے اور کم از کم لیکن آغاز ہے پہلا قدم. بالکل ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم ایگریکلچر بیسڈ اکانومی میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے لوگ بھی اکثر شو پر آتے رہتے ہیں, اور ابھی آپ نے جو کسانوں پر جو پنجاب میں ٹیکس لگایا, سپر ٹیکس لگایا, اس سے بہت نالاں ہیں, ناخوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی ییلڈ کا مطلب جتنے ہمارے پیسے لگ جاتے ہیں ہم تو ہمیشہ نقصان میں ہی جاتے ہیں. پھر یہ جو ہولڈنگز کے معاملات ہیں, پھر یہ جو ایک نیکسس ہے, کارٹلائزیشن ہے, گنے کا ریٹ نہیں ملتا ہے, دیگر معاملات ہیں, تو یہ بنیادی ریفارم بھی ہیں کیونکہ یہ لنکڈ اپ ہے آپ کی ایکسپورٹ سے ہی, کیونکہ بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو یہیں سے ایگریکلچر سے آپ کو منافع دیتی ہیں. زہیب میں آپ سے نہایتی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ بحیثیت ایک قوم ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی اب ہمت پیدا کرنی ہوگی. دیکھیں ہم نے اپنے کاشتکار بھائیوں کو منافع بخش بنانا ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ منافع کمائیں تو وہ ریاست کو ٹیکس نہ دیں. مجھے بتائیں اگر ثروت اور یہاں پہ زہیب لاکھوں روپے مہینے کا ٹیکس دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ ہے, تو کس طرح سے ایک کاشتکار جو 100 ایکڑ کی اراضی رکھ
رکھتا ہے اور بے پناہ منافع کماتا ہے اس کے اوپر ٹیکس کی لائبلٹی زیرو ہونی چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہر آمدنی کو آپ نے ٹیکس کی نیٹ میں لانا ہے اور اس کے اندر جو آپ کے کمزور طبقے ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے. تنخواہ وار آدمی بھی تو 50,000 مہینے کا جو ہے ٹیکس اسنا ہے نا. اسی طرح آپ کی جو ذمہ داری کی جو وہاں پہ جو ایک لینڈ ہولڈنگ ہے اس کے مطابق آپ چھوٹے کو ایگزیمپٹ کر دیں, پر اس کے پیچھے جو بڑے بڑے آپ کے کاشتکار اور وڈیرے ہیں ان کو آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے ان کو منافع بخش بنانا ہے اور منافع بخش بنانے کے لیے جو بنیادی نقطہ جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی پیداوار کو بڑھائیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کاٹن ہے وہ 1 ایکڑ کے اندر چائنا کے مقابلے میں تیسرا حصہ ہوتی ہے, تو اگر وہی 3 گنا بڑھ جائے تو اسی قیمت کے اوپر اس کی آمدنی 3 گنا بڑھ جاتی ہے نا. پرویز صاحب اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ لینڈ ریفارمز کر دیں نا اور ٹیکس کیوں نہیں دیتے, لینڈ ریفارمز اگر آپ کر دیں نا اس طرف بھی ذرا توجہ دے دیں تو معاملہ آدھے سے زیادہ حل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں زمیندار کی جو آپ نے بات کی. اچھا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ بحیثیت اینکر ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس اور یہاں پہ تنخواہ دار طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اس اصول کو تو مانتے ہیں نا کہ ہر معیشت کا حصہ اپنے حجم کے مطابق ٹیکس دے. تو ایگریکلچر کو آنا چاہیے نا, دکاندار کو آنا چاہیے, پراپرٹی والوں کو آنا چاہیے. یہ ساری کوششیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اچھا اس چیز کے اوپر لوگوں کو آگاہی دیں. اب جو آپ نے بات کی لینڈ ریفارمز کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نیشنل فسکل پیکٹ کے اندر نہ صرف ایگریکلچرل ٹیکس کا نفاذ لے کے آ رہے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکسیشن کو ہارمونائز کر رہے ہیں. یہ جو انوملیز ہماری وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور آپ اس کے اوپر بے پناہ پروگرس دیکھیں گے. اور مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہوئی کل KPK کے گورنر بھی موجود تھے, فائنانس منسٹر بھی موجود تھے, سندھ کے سینئر منسٹر موجود تھے. سارے صوبوں نے آ کے اپنا کہ ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس معیشت کو ونس اینڈ فار آل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر ساتھ دیں گے تو ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیے ایک تو سندھ نے نہیں اب یہ جو سپر ٹیکس لگایا سندھ نے نہیں لگایا, دیگر صوبوں نے لگایا, پنجاب نے لگایا, اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ دیں گے. اور ایک اور چیز بتائیے جو SIFC ہے اس کی پروگریس کا کیا احوال ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں سپر ٹیکس جو ہے نا وہ کسی ایک شعبے پہ نہیں لگتا, اٹ از اگنوسٹک آف دا شعبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان شخص پہ لگتا ہے جس کی 50 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی ہے ریگارڈلیس آف دا سورس. تو اگر کوئی سپر ٹیکس کسی کے اوپر لگتا ہے تو اس کی آواز آپ کو اور مجھے تو نہیں بننا چاہیے نا, اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے. اور جہاں تک نارمل ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی بات ہے وہ بالکل وہی نفاذ ہوگا جو تنخواہ دار آدمی زویب اور ثروت کے اوپر ہوتا ہے اور میرے پہ علی پرویز کے طور پہ ہوتا ہے. تو کوئی اس کے اندر انوملی اور کوئی تفریق نہیں ہوگی. اور جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے کہ صوبائی حکومت کس طرح سے اس نظام کو آگے لے کے چل رہی ہے, اس کے اندر ساری صوبائی حکومتوں نے ان کے وزرائے اعلیٰ نے نیشنل فسکل پیکٹ کے اوپر یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایگریکلچرل ٹیکس کا نفاذ کریں گے اور اس کے اندر اس کو ہارمونائز کریں گے. تو گیو اس اے لٹل ٹائم, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام کریں گے کیونکہ 20% یہاں پہ زراعت کا حصہ ہماری معیشت میں ہے اور ٹیکس کے اندر بھی ان کا حصہ 20% ہونا چاہیے جو آج 1% سے بھی کم ہے. اور جہاں تک آپ نے SIFC کی بات کی, دیکھیں یہ ایک اکراس منسٹریز ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ ون ونڈو آپریشن اپنے فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو دینا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر وہاں پہ سعودی انٹرسٹ بھی جو آ رہا ہے وہاں سے بھی اس کو آگے فارورڈ لے کے چلا جا رہا ہے, قطر سے جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے, چائنا کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا اور اس کو ایک ون ونڈو فیسیلیٹیشن کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بہت سے ممالک میں اس قسم کا ملک ہوتا ہے, بٹ دی اونرشپ ریمینز ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ انشاءاللہ ہی از کمیٹڈ ٹو ریفارمنگ دی اکانومی آف دس کنٹری. انشاءاللہ. علی صاحب یہ بھی بتائیے کور IT سیکٹر in 2024 has been so majorly affected. ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن ہو, جو اپنے ہمارے فری لانسرز کام کرتے ہیں, so many businesses have been affected. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس کو کس طرح بہتر ریفارم میں لے کر آئیں گے؟ سپیڈ جو ہے انٹرنیٹ کی that is affected. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ثروت, دس از اے ہیوج چیلنج جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے معاملات کو ہمارے جو بھی نیشنل سیکیورٹی کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں باقی کے ملکوں کی طرح اس کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ثروت میں آپ سے نہایت ہی احترام سے گزارش کروں گا کہ ہم نے کم از کم جو پروٹیکشن بزنسز کو جو آپ کی فکسڈ لائن انٹرنیٹ کی شکل کے اندر جو ان کو مہیا کی ہوتی ہے اس میں شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں IT کی وہ ریکارڈ
सतह के ऊपर $350 मिलियन, $340 मिलियन माहवार के ऊपर आ गई हैं. इट इज a 30-35% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर. बट आई कंसीड टू दिस पॉइंट दैट हमें इसको और फैसिलिटेट करने की जरूरत है, और शायद मोबाइल इंटरनेट के जो चैलेंजेस हैं उसको हमें और बेहतर अंदाज के अंदर उसकी आवाज उठानी चाहिए ताकि इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें. तो आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट, बिकॉज यही वो फाउंडेशन होगी जो डिजिटल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन. बिल्कुल. अच्छा, उड़ान पाकिस्तान में वजीर खजाना ने भी जो बात की और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे और उसका एक रास्ता यह है कि आप जो गवर्नमेंट के ओन इदारे हैं जो सफ़र भी कर रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आप ये प्राइवेट सेक्टर को देंगे और वहां से फिर वो मुनाफा. तो इसी सिलसिले की कड़ी पीआईए को भी हमने देखा कि आप कोशिश भरपूर आपकी रही कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाए, लेकिन वो बिड्स में हमने देखा कि किस तरीके से पहले तो बिडर्स चले गए, फिर जो बिड लगी वो तो उसके समझे बिल्कुल पीनट्स थी. तो इसमें कितनी सक्सेस आपको मिल सकती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ? क्या पॉलिसी आपकी इस वक्त चल रही है? देखें, मैं वैल्यू के ऊपर तो कोई इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखें ज़ोएब, अगेन वैल्यू जो होती है ना, नेट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है. अगर हजारों अरब का कर्जा उसके सामने हो तो अगर आप मुफ्त भी उससे छुटकारा हासिल कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए, बट नॉट इट गेटिंग इनटू दैट डिबेट. देखें, पीआईए का एक सेटबैक था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद खड़े होकर विद ग्रेस उसको एक्सेप्ट किया, पर क्या हमारी कोशिशों के अंदर कोई आपको कमी नजर आई? कतन नहीं है. आपने हर तरह से इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने की कोशिश की. उसमें कुछ चैलेंजेस आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थे, कुछ हमारे जो यूरोपियन रूट्स के ऊपर जो लिमिटेशंस थी उसकी वजह से थी, कुछ जो आपके यूके की परमिशंस हैं, लैंडिंग राइट्स हैं, उनकी वजह से मसाइल थे. तो आज आईएमएफ से भी वैलिडेशन उन कंसेशंस की मिल चुकी हुई है, क्योंकि जो भी ये आदमी लेगा उसने खाली पीआईए को खरीदना नहीं है, उसको चलाने के लिए $100 मिलियन की फ्लीट इंडक्ट करनी है, जिसके ऊपर आपको टैक्सेस की रिडक्शन उनको देनी पड़ेगी ताकि कैपिटल आउटले कम हो जाए. तो ये कंसेशन आईएमएफ का भी मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने दी है. यूरोपियन रूट्स भी रिकवर हो गए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अगेन टेक दिस ट्रांजैक्शन इनटू द मार्केट, एंड अल्लाह ताला खैर रखे. वी आर कमिटेड टू दिस. इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी 3 जो हैं तैयार की जा रही हैं, उसके अंदर उनके एसेट्स जो हैं वो उनकी बैलेंस शीटों के ऊपर नहीं है, उनके बोर्ड्स को वहां पे अरेंज किया जा रहा है. तो इन सारी चीज को तरतीब करके वी आर पुशिंग फॉरवर्ड ऑन इट, और अल्लाह ताला खैर रखे. हम तो नियत, एक अच्छी नियत के साथ कोशिश ही कर सकते हैं ना. जी सही है. अच्छा, पॉलिटिक्स की कुछ बात कर लेते हैं. अब आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अहवाल अगर आपके पास है कुछ तो बताइए. कल 2 तारीख कहा गया है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये सिर्फ मुज़ाकरात ऐसे नहीं है कि पीटीआई बैठेगी और नून लीग बैठेगी. इस मुज़ाकरात के पीछे बहुत कुछ चल रहा है. तो इसके बारे में आप कितने पुरुमीद हैं कि कोई मुआहिदा हो जाएगा मुतालबात देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखें, मैं उस जो मुशावरत का हिस्सा तो नहीं हूं, पर गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको कल अपनी सोच का इजहार वो जो उड़ान पाकिस्तान के लॉन्च के ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी अपनी छोटी सियासत और अना की लड़ाई है ना, इसने पाकिस्तान को उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि शायद अब ये निज़ाम इस तरह से ना चल सके. तो हमें इंक्लूसिव सियासत, लिव एंड लेट लिव की सियासत को लेके आगे चलना पड़ेगा, और एक चीज़ को हमें तय कर लेना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट तो कर सकते हैं, पर रियासत के मफादात के ऊपर अपनी छोटी सियासत को परवान नहीं चढ़ा सकते. अगर हम इस असूल को तय कर लें और ये फैसला कर लें कि जिन्होंने भी रियासत के जो मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उनको कानून के मुताबिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है. आप सही कह रहे हैं कि मईशत की स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल, तो इसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? ये खबरें आ रही हैं कि बानी पीटीआई को कोई ऑफर की गई है इस किस्म की कि अगर हाउस अरेस्ट आपको कर देते हैं और आप अगर सुकून से बैठ जाएं और धरने और एहतजाज ना करें तो आपको छोड़ दिया जाएगा. तो इस पर क्या कहेंगे आप? ज़ोएब, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, किसी भी शख्स को कोई रिलीफ या कोई कंसेशन तो हमारे जुडिशल प्रोसेस के जरिए मिल सकती है. अगर उन्होंने कोई गलत काम रियासत के खिलाफ नहीं किया है, अगर वो मास्टरमाइंड नहीं थे कि जिनकी वजह से मे 9 और ये बाकी के सारी जो यहाँ पे जो आपके सामने नफरत और आलूदा सियासत सामने आई, तो उनको बिल्कुल बेगुनाह डिक्लेयर करके उनको जहाँ पे भी वो जाना चाहे उनको कर देना चाहिए. बट ये तो एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होगा ना. प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, परसिक्यूशन
پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے اور شوائد کی بنا کے اوپر ہونی چاہیے. اور آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ذاتیات سے بڑھ کے, نہ میں اپنی بات کروں, نہ عمران خان صاحب اپنی بات کریں, نہ شہباز شریف صاحب اپنی بات کریں, ہم ریاست. ویسے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت ڈیسپریٹ ہے مذاکرات کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو تبدیل ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں, تو اس تناظر میں حکومت جی ڈیسپریٹ ہے کہ جلدی مذاکرات آپ سے کیے جائیں. ایسا ہے کچھ؟ چلیں آپ لوگوں کو جو مرضی سوچنے دیں, پر مجھے بتائیں کہ یہ وہی حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں نا جس نے ان کی رجیم چینج کی تھی, یا اب ان کا کوئی اس کے اوپر اپنا جو موڈ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ اس وقت آپ کے خارجہ جو مفادات ہیں ان کے اوپر اپنی چھوٹی سیاست کریں, ان سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے. ہم سب کو مل کے اپنے گھر کو صفائی خود کرنی پڑے گی. اگر ہم یہاں پہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, وہ جو انڈائریکٹلی بھی کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم اپنے مسائل ایک میچور سیاسی قوتوں کے طور پہ آپس میں بیٹھ کے اپنی ذات سے بڑھ کے طے کرنے کی ہمیں حیثیت اور صلاحیت دے. میں تو اس دعا کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں, اور باقی اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو جوڈیشل پروسیس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کو باہر نکلنا چاہیے. آفٹر آل رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تو اسی ملک کے اندر ان کے اوپر ہیروئن ڈالی تھی نا, مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی بغیر کسی پبلک آفس ہولڈر ہوئے بغیر ان کو مہینوں جیل میں رکھا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو اقامے پہ نکالا تھا, انہوں نے کوئی یہاں پہ پروسیس آف لا کوئی فیس کر کے اپنے لیے آسانیاں حاصل کی نا. تو ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے کیس کے میرٹس کے اوپر اپنا بالکل اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے اور سچ اور باطل کی جو یہ لڑائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب کرے. بالکل جی. علی پرویز ملک آپ کا بہت بہت شکریہ. یو ور پارٹ آف آور شو, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس. انہوں نے ہمیں سارے معاملات پر آپ سے بات کی. 20 منٹ دیے. اچھا کچھ سوالات رہ گئے, وہ دوبارہ ان کو کہیں گے کہ وہ تو ہمارے ہمیشہ سوالات رہ جاتے ہیں زہیر.